بھی جنگ لڑی جاتی ہے. دی وارز ہیو بیکم وائلنٹ, دی وارز ہیو بیکم شارٹ اینڈ انٹینس. تو اس میں ایفیشنسی حاصل کرنے کے لیے, ایفیکیسی حاصل کرنے کے لیے اور اکانومی آف ایفرٹ حاصل کرنے کے لیے یہ جو چیف آف ڈیفینس فورسز کا ہیڈ کوارٹر ہے, اٹ واز اے لانگ اویٹڈ اسینشیل ریکوائرمنٹ. اینڈ اٹس ناٹ اونلی ان پاکستان. اس وقت ملک درجنوں سے زیادہ ممالک ہیں دنیا میں, اٹس اپ ٹو آلموسٹ لائک 70 کنٹریز جہاں پہ چیف آف ڈیفینس کا جو سینرجیٹک ہیڈ کوارٹرز ہیں, دے آر اویلیبل. سو دس از اے سم تھنگ دیٹ جس کا جو آج ایک پارلیمنٹ کی ہدایات پہ اور آرڈرس پہ جس کا آغاز ہوا ہے, تو دس از اگین اے مونومنٹل اینڈ گریٹ ڈے فار دی نیشنل سیکورٹی آف پاکستان. However, جو بنیادی مقصد آج بات چیت کرنے کا ہے وہ یہ ہے کہ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ اے کریپنگ نیشنل سیکورٹی تھریٹ دیٹ از انٹرنل. اینڈ دیٹ تھریٹ کا جو محور ہے, جو اس کا آپ کہہ سکتے ہیں جہاں سے ایمینیٹ ہوتی ہے, دیٹ از ون ڈیلوژنل مائنڈ سیٹ اینڈ اے ڈیلوژنل پرسن جو کہ کیپٹیو ہے اپنی ذات کا, جس کے نزدیک اس کی ذات اور اس کی خواہشات ریاست پاکستان سے بڑھ کر ہیں. اس کی ذات, اس کی خواہشات اور اس کی فرسٹریشن اس حد تک بڑھ چکی ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ میں نہیں تو کچھ بھی نہیں. اینڈ وائی it may seem to you a bit strange coming from me this, because that person and the narrative that he is pushing, it has become a national security threat. اب سیاست ختم ہو چکی ہے, اب اس کا جو بیانیہ ہے وہ پاکستان کی نیشنل سیکورٹی کو تھریٹ بن چکا ہے. اینڈ دیٹ از وائی اٹ از ویری امپورٹنٹ دیٹ وی کم کلیئر, بغیر کسی ابہام کے, بغیر کسی ڈاؤٹ کے, we need to come clear and say what needs to be said. And we need to understand that how this narrative is working, why it is working, and also, unfortunately, it is working in deep collusion with external actors. To understand that, first, I'll set the stage by repeating something that we have been repeating, the armed forces have been saying again and again, that we are the armed forces of Pakistan. We don't represent any ethnicity. ہم کسی علاقیت کو, کسی لسانیت کو, کسی مذہبی جھکاؤ کو اور کسی سیاسی سوچ کو یا مکتبہ فکر کو ریپرزینٹ نہیں کرتے. ہمیں پاکستان کے ہر علاقے کے, ہر مذہب کے, ہر مسلک کے, ہر زبان کے, ہر سیاسی سوچ کے لوگ موجود ہوتے ہیں. بٹ وی پٹ دیٹ آل اسائڈ ونس وی ویئر دس یونیفارم. That is our pride, that is our honor. We strive, we die on daily basis, not for some zaban, some alaka, some siyasi soch. We strive and die on daily basis for the people of Pakistan, for the integrity of Pakistan. And that we say very clearly. And we also don't come from the elite of Pakistan. We come from the middle classes, lower middle classes, the poor classes. We don't strive, we are not pursuing the agenda of ہم کسی پولیٹیکل ایکٹر کا, کسی کلاس کا, کسی ایلیٹزم کا ایجنڈا لے کے نہیں چلتے. This is your armed forces. We are absolutely clear of the character of the armed forces of Pakistan, starting from soldier up to its field marshal. This is the way we are, this is the way we will. اگر کوئی اپنی ذات کے لیے, اپنے ڈیلوژنل مائنڈ سیٹ کے لیے, اپنی نارسس سوچ کے لیے اس آرمڈ فورسز کو اور اس کی لیڈرشپ پہ اٹیک کرتا ہے, then we will also come bare knuckle. There should be no doubt on that. اور that's why we request again and again کہ آپ کی سیاست ہوگی. ہم رسپیکٹ کرتے ہیں تمام سیاسی پارٹیز کو, تمام سیاسی شخصیات کو, لیکن آپ اپنی سیاست کو برائے مہربانی پاکستان کی افواج سے دور رکھیں. ہمیں اس میں نہ گھسیٹیں. We don't want to be part of your politics. آپ اپنی سیاست خود کریں, جو کرنا ہے کریں, لیکن اس فوج کو اس سے دور رکھیں. اس لیے ہمیں کچھ چیزیں بڑی کمیونیکیٹ
کلیئرلی کرنے کی ضرورت ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ افواج پاکستان اور اس کے عوام کے درمیان کسی کو اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ دراڑ ڈالیں. Why? Because this is your only armed forces that you have. You don't have a choice. This country doesn't have any other armed forces. یہ آپ کی افواج کسی کو یا اس فوج کے بارے میں کسی کو رائے ہو سکتی ہے, کسی کے بارے میں کوئی آبزرویشن ہو سکتی ہے, and if that is a constructive observation, constructive criticism, you are more than most welcome. But that doesn't allow you کہ آپ پاکستان کے عوام کو پاکستان کی افواج کے خلاف بھڑکائیں اور ان کے درمیان گیپ ڈالنے کی کوشش کریں, کیونکہ یہی آپ کی ایک فوج ہے. یہی فوج ہے جو کہ ہندوستان کی جو ہندتوا وہاں سوچ ہے, جو ان کی ہیجومینک ڈیزائنز ہیں, اس کے اور پاکستان کے عوام کے درمیان یہی فوج ہے جو ڈھال کے طور پہ کھڑی ہے. یہی فوج ہے جو کہ خوارجوں کے, خوارجین کے اور دہشت گردوں کے, اور جو افغانستان سے بیس آف آپریشن کو استعمال کر کے ہندوستان آپ پہ فتنہ الخوارج, فتنہ ہندوستان اور دہشت گردی ہے, اس کے اور عوام کے درمیان کون سی فوج کھڑی ہے؟ یہی فوج کھڑی ہے. اینڈ وی آلسو نو فار اے فیکٹ کہ ہر ملک میں ایک فوج ہوتی ہے. مشہور جملہ ہے نا, دیر ول آلویز بی این آرمی ان اے کنٹری, اف اٹس ناٹ یورز اٹ ول بی آف یور اینیمی. یہی کہا جاتا ہے نا. تو جو اس اپنی فوج کے اوپر حملہ کرتا ہے, اس کی لیڈرشپ پہ حملہ کرتا ہے, تو وہ کیا کسی اور کی فوج کے لیے اسپیس کریٹ کرنا چاہ رہا ہے؟ واٹس ہز ڈیزائن؟ وائی از یو ٹرائنگ ٹو ڈو دیٹ؟ سو ہمیں بھی کلیئر ہے, پاکستان کے عوام کو بھی کلیئر ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا, بیکاز دے انڈرسٹینڈ, وی انڈرسٹینڈ, یس یو کین فول سم آف دی پیپل all the time. You may also fool all of the people some of the time, but you can never fool all the people all the time. So that's where we stand now. اس شخص سے جب کوئی ملتا ہے تو آئین, قانون اور رولز کو بالائے طاق رکھ کے he plays the narrative against the state of Pakistan and especially the armed forces of Pakistan and its leadership. آپ مجھے بتائیں یہ کون سے آئین, قانون اور رولز میں اس بات کی اجازت دی جا سکتی ہے؟ کون سی سیاست پاکستان میں اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ یو گو اینڈ میٹ اے کنوکٹ اور وہاں سے بیانیہ آ رہا ہو مسلسل اگینسٹ اٹس اون کنٹریز آرمڈ فورسز؟ یہ آئین کی کس شق میں درج ہے کہ اس بات کی اجازت ہے؟ یو ٹاک اباؤٹ دی آرٹیکل 17 فریڈم آف ایسوسیشن, بڑا کلیئر لکھا ہے کہ فریڈم آف ایسوسیشن کی اجازت ہے, پولیٹیکل ایکٹیویٹی کی اجازت ہے, سبجیکٹ ٹو ریزنیبل ریسٹرکشنز. کون سی ریزنیبل ریسٹرکشن؟ کوئی ایسی چیز کی اجازت نہیں دی جائے گی جو کہ سیکیورٹی اور انٹیگریٹی آف اسٹیٹ کے خلاف ہوگی. لکھا ہوا یا نہیں لکھا ہوا؟ آرٹیکل 19 کہتا ہے کہ فریڈم آف ایکسپریشن کی اجازت ہے, بالکل ہے, لیکن ایسی فریڈم ایکسپریشن کی اجازت نہیں دی جا سکتی جو کہ سیکیورٹی, انٹیگریٹی اور ڈیفنس آف پاکستان کے خلاف ہو. لکھا ہوا یا نہیں لکھا ہوا؟ تو یہ کون سا قانون ہے, کون سا آئین ہے, کون سے رولز ہیں جس کے تحت آپ ایک کنوکٹ سے ملتے ہیں اور وہ پاکستان کی فوج کی, اس کی لیڈرشپ کے خلاف بیانیہ بنائے؟ ہماری سمجھ سے یہ بالاتر ہے. اور کس فوج کے خلاف بیانیہ بنا رہا ہے اور کس پیٹرن میں بیانیہ بنا رہا ہے؟ کہ پہلے بیانیہ بناتا ہے یہیں سے بیٹھ کے کہ ریمیٹنسز بند کر دیں پاکستان کی تاکہ پاکستان ڈیفالٹ کر جائے. آئی ایم ایف کو لیٹر لکھیں کہ پاکستان کے ساتھ کوئی معاہدہ نہ کریں تاکہ پاکستان ڈیفالٹ کر جائے. سول ڈس اوبیڈینس کریں, بجلی کے بل نہ دیں تاکہ پاکستان میں انتشار پھیلے. اور پھر کہتا ہے, یہ بھی آپ نے حال ہی میں آپ کو ابھی چند دنوں کی مثال, پچھلے چند دنوں پرانی مثال دیتا ہوں, اور پھر کہتا ہے کہ اس فوج کی لیڈرشپ کو ٹارگٹ کریں, اس لیڈرشپ کو ٹارگٹ کریں جس نے آپ کو مارکہ حق میں بنیان و مرصوص میں اپنے سے 8 گنا بڑی اکانومی فوج کے آگے کھڑے ہو کے دکھایا, عزت دلوائی, اس کو ٹارگٹ کریں. Who would like that? Will anyone in Pakistan will have that agenda?
That agenda can only come from someone sitting in Delhi, someone sitting and guiding that, جو چاہتا ہے کہ یہ فوج خارجیوں کے خلاف، دہشت گردوں کے خلاف جو آپ کی ڈھال بنی ہوئی ہے، جو جانیں دے رہی ہے، جو قربانیاں دے رہی ہے، وہ نہ کرے. اور تو کہیں سے یہ ایجنڈا نہیں آ سکتا، اور تو کہیں سے یہ بیانیہ نہیں آ سکتا. آئی ول شوز یو اے کلپ. پلیز بیئر سم ٹائم ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہ بیانیہ بنایا کیسے جاتا ہے. دیکھیے گا، یو ول سی ہیئر. یہ بیانیہ چلتا ہے، یہ جو دو مین اکاؤنٹ ہے، ایک یہ جو جماعت کا اکاؤنٹ ہے اور ایک انصاف کا، یہ جو نارسسٹ ہے اس کا اپنا اکاؤنٹ ہے. کہاں سے چلتا ہے یہ بھی کسی کو نہیں پتا. ان کی پارٹی سے پوچھیں، کہتے ہیں ہمیں نہیں پتا کہاں سے چلتا ہے، لیکن پورا اون کرتے ہیں جو یہ بیانیہ چلتا ہے. اس کے بعد اس بیانیے کو چلاتے ہیں ان کا اپنا اکاؤنٹس، پھر چلاتا ہے انڈیا کا سوشل میڈیا، پھر ان کا میڈیا، افغانستان کا میڈیا اور سوشل میڈیا. تو یہ جس طریقے سے چلتا ہے اس کے پیچھے بڑی سائنس ہے. یہ کوئی ایسے نہیں چل رہا. یہ آپ کو یہ جو بھی اس نے 2 دن پہلے ٹویٹ کی ہے اس ذہنی مریض نے، اس ذہنی مریض کی ٹویٹ کو دیکھیں کیسے انہوں نے ٹویٹ کیا. چلائیں اس کو. یہ آپ کی ٹویٹ ہو رہی ہے. اب یہ ہوتی ہے، آپ ٹائم دیکھتے جائیں کہ کس ٹائم پہ ٹویٹ ہوتی ہے اور کیسے اس کو ٹویٹ کرتے ہیں. تھوڑی آواز کم کر لیں. پھر یہ اس کے اکاؤنٹس آتے ہیں باری باری، ایک ترتیب اور تواتر کے ساتھ یہ کام چلتا ہے. سو دیر از اے لاٹ آف کوآرڈینیشن فرام اکاؤنٹس ان سوشل میڈیا. اور آگے میڈیا بھی دیکھیں کہ انڈین میڈیا بھی اس میں کیسے جمپ کرتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ان کے ریجنل اکاؤنٹ، کوئی ادھر کا، کوئی باہر کا، کوئی یو کے کا، وہ سارے شامل ہو جاتے ہیں. اور منٹوں میں، گھنٹوں میں یہ کام ہو رہا ہے. سو دیر از اے لاٹ آف آرگنائزیشن، دیر از اے لاٹ آف سسٹم بیہائنڈ ہاؤ دس از پلڈ. پھر یہ ٹرول اکاؤنٹ آ جاتے ہیں، بے نامی اکاؤنٹ. یہ سارے پاکستان سے باہر بیٹھے ہوئے، اور وہ اس کے اوپر مزید اپنی ٹویٹیں بنا رہے ہیں، اپنا بیانیہ اسی کو آگے لے کے چل رہے ہیں. لیکن اصل بیانیہ کس نے دیا؟ اس ذہنی مریض نے، جس نے وہ پہلی ٹویٹ کی. یہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ڈائسپورا میں ان کے باہر سے بیٹھ کے کر رہے ہیں. اور اب گھستا ہے ان کا سب سے بڑا فیسیلیٹیٹر انڈین میڈیا. اب وہ اٹھا رہا ہے اس کو. یہ ان کے جرنلسٹ، ریپبلک ٹی وی، انڈیا ٹوڈے، این ڈی ٹی وی، فرسٹ پوسٹ، سب آئیں گے ابھی اسی بیانیے کو لے کے. صرف اپنے ڈیجیٹل میں نہیں، اپنے میڈیا میں بھی لے کے آئیں گے. یہ انڈیا کے پکے را کے اکاؤنٹ ہیں جو چل رہے ہیں. یہ اب اس میڈیا کو چلا رہے ہیں، اسی ٹویٹ کو چلا رہے ہیں، اسی بیانیے کو چلا رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ وہ جو کے پی کے کا مزاج ہے، جو یہ خیبر پختونخوا کا، ذرا سنیے کیا کہہ رہی ہیں محترمہ انڈین ٹی وی پہ بیٹھ کے. چاہیں تو ایک دفعہ حملہ بول دیں تو جیل کیا چیز ہے؟ جیل کو ختم کرنا کیا ہے؟ یعنی کے پی کے والے حملہ بول دیں جیل کے اوپر. سنیں ذرا، کہاں بیٹھی ہیں؟ انڈین ٹی وی پہ. عمران خان کو کچھ کرنے کا، کیونکہ یہ اگر سمجھتے ہیں کہ عمران خان کو قتل کر کے یہ بچیں گے نہیں. یہ سارے کے سارے ایک نہیں، یہ سارے باجماعت اور ان کے خاندان بھی نہیں بچیں گے. یہ نان سٹاپ چلا رہا ہے، نان سٹاپ چلا رہا ہے ریپبلک ٹی وی. کون سا ٹی وی؟ آپ نے بھی مارکا حق میں دیکھا تھا. یہ پاکستان کا دوست ہے کوئی؟ تنظیم کا فیصلہ ہے ابھی تک جو ہے وہ ثوابی کا ہے، اور ثوابی کے مقام پر جو ہے وہ اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں گے. لیکن پارلیمنٹیرین جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ اور اڈیالہ جائیں گے. And that was his sister Uzma Khanum. She went in, she met Imran Khan and she returned. Uzma Khanum says Imran Khan is fit and fine, but she said that he was being mentally tortured. And for this, she blamed Army Chief Asim Munir. Moving on.
Pakistan is caught in a deepening power struggle between its most powerful general and its most famous jailed politician. Former Prime Minister Imran Khan, روکیے گا ذرا. through a social media post from prison, was کتنی خوشی کے ساتھ انڈین میڈیا آپ کے آرمی چیف کے بارے میں یہ خبریں بیان کر رہا ہے. کون دے رہا ہے اس کو نیریٹو؟ یہ ہو از پرووائڈنگ دیٹ؟ آپ کے سامنے. آپ خود میڈیا کے لوگ ہیں. 6-8 گھنٹے یہی نیریٹو چلائی جائیں گے. ایک منٹ میڈیا کا قیمتی ہوتا ہے, پیسہ لگتا ہے نا. وائی آر دے اسپینڈنگ سو مچ منی آف دی نیریٹو آف دس ڈیلوژنل مائنڈ؟ اس نارسسٹ کا کیوں چلا رہے ہیں؟ ایک ہی وجہ نا, بیکاز یہ پاکستان کی فوج کے خلاف بول رہا ہے, کیونکہ یہ پاکستان کی فوج کے سربراہ کے خلاف بات کر رہا ہے. یہ افواج پاکستان اور عوام کے درمیان دراڑ ڈالنے کی بات کر رہا ہے. اور دس از در مین اسٹریم میڈیا. جائیں ان کا سوشل میڈیا دیکھیں, ان کے انفلوئنسرز کو دیکھیں, فل آف آل دس. کہاں سے نیریٹو چل رہا ہے, کدھر سے ٹویٹ ہوتی ہے اور کس طرح اس کو اٹھاتا ہے, وہ آپ کے سامنے میں نے دکھا دی. آگے چلیں. Chief Field Marshal Asim Munir are pushing the country towards instability. In his latest message, Khan described Munir's security approach as disastrous. He claimed the army chief deliberately raised tensions with Afghanistan and said drone strikes and the expulsion of Afghan refugees have fueled a new wave of militancy. Khan. But Uzma Khan now coming out and saying that he's fine, doing well, but at the same time firing a fresh salvo at General Asim Munir. یہ افغان سوشل میڈیا ہی پیچھے نہیں ٹھہرتا, ساتھ ساتھ وہ بھی لگا ہوا ہے. یہ خارجین کے جو صورت کار ہیں یہ لگے ہوئے ہیں جی. یہ افغانستان کا مین اسٹریم میڈیا. وائی وڈ ناٹ دے ڈو اٹ؟ بیکاز آپ کے ملک میں بیٹھ کے آپ کا ایک مائنڈ سیٹ جو سا ہے, ایک جو ذہنی مریض ہے یہاں بیٹھ کے جو سا ہے یہ ساری باتیں کر رہا ہے افواج پاکستان کے خلاف, اس کی لیڈرشپ کے خلاف. وائی وڈ ناٹ ڈو اٹ؟ اور ٹائمنگز دیکھیں, منٹوں میں گھنٹوں میں ساتھ ساتھ چل رہا ہے, اور پھر پک کرتا ہے انٹرنیشنل میڈیا تاکہ وہ بھی اپنا پیچھے کیوں رہیں. پھر ان کے پیچھے پڑتے ہیں کہ آپ بھی اس سٹوری کو اٹھائیں. آپ کے خیال میں یہ سب کچھ جو چل رہا ہے, یہ جو انڈین میڈیا, افغان میڈیا یہ جو چلا رہا ہے, یہ کوئی فری لنچ ہے؟ از دیر اے فری لنچ؟ دیر از نو فری لنچ. یہ کلوژن ہے کہ ہم ادھر سے بیانیہ بنائیں گے, آپ اس کو اٹھائیں گے, کیونکہ آپ کا اور ہمارا مقصد ایک ہے, ہمارا دشمن ایک ہے, پاکستان کی افواج, اس کی لیڈرشپ. یہ آپ کے سامنے ایک اور مثال رکھتا ہوں, اس سے بھی انٹرسٹنگ ہے. اگین یہ بھی 2-3 دن پرانی ہے. ایک شخص کہتا ہے کہ میری پارٹی کا جو شخص, جو بندہ پاکستان کی افواج کے نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں گیا ہے وہ غدار ہے. ہاؤ انٹرسٹنگ. وہ میر جعفر اور میر صادق سے مماثلت دے رہا ہے یا نہیں دے رہا؟ اس کی منطق سے جائیں تو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ سارے جو ISPR میں آپ بھی غدار ہیں, کیونکہ آپ ISPR میں آئے ہیں نا. یہ NDU گئے تھے تو یہ غدار ہو گئے. پاک فوج کے اندر جو بندہ ہے اس کا مطلب غدار ہے. یہ کہتا ہے نا, یہ سمجھتا ہے کہ جو سے تعلق رکھے گا وہ غدار ہے. 2 دن پہلے میں مرے کالج علامہ اقبال کی جو تدریس, جو جہاں سے انہوں نے تدریس حاصل کی, ان کی علمگاہ پہ گیا, ادھر ہزاروں بچوں سے انٹریکٹ کیا, تو جو اگر وہ مجھ سے ملے تو کیا اس کی منطق کے مطابق تو وہ بھی غدار ہیں. پھر وہ تم ہو کون؟ یہ کیا سوچ ہے؟ کہاں بیٹھ کے کون سی فرسٹریشن ہے تمہارے اندر؟ کہاں سے تم نے یہ علم حاصل کر لیا؟ کس کی تم زبان بول رہے ہو؟ تم کیا پیغام دینا چاہ رہے ہو اس ملک کو؟ تم سمجھتے کیا ہو اپنے آپ کو؟ کیوں یہ کہہ رہا ہے؟ اٹس نتھنگ نیو. یہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اثرات, اس کی فرسٹریشن کے. لیکن یہ ذہنیت کے جو وہ کہتے ہیں نا سمٹمز ہوتے ہیں نا بیماری کے, یہ جو ذہنی مرض ہے اس کی بیماری کے سمٹمز آپ نے پہلے بھی دیکھے تھے. 9 مئی نہیں دیکھا تھا آپ نے؟ اسی GHQ میں جہاں بیٹھے ہیں اس پہ اس نے حملہ نہیں کرایا تھا.
کرایا تھا یا نہیں کرایا تھا؟ تو جو اپنی فوج پہ حملہ کرا سکتا ہے، جو شہیدوں کی جو یادگاریں ہیں ان کو آگ لگوا سکتا ہے، جو پاک فضائیہ کا 1965 کی جو نشانی ہے، جس نے دانت کھٹے کیے تھے ہندوستان کی فضائیہ کے، اس نشانی کو آگ لگوا سکتا ہے، جو پاکستان کی جو فخر ہے، جو چاغی کا ہماری نشانی ہے، اس کو آگ لگوا سکتا ہے، تو اسے غدار کہنے میں کیا پرابلم ہے؟ There is absolutely no problem. کیونکہ آپ اگر دیکھیں، ایک اور سمٹم میں بتاتا ہوں آپ فالو کریں اس کے میڈیا میں جو اس کی ٹویٹس آتی ہیں، اس کو دیکھیں یہ کتنا امپریس ہے، جو ایک نون غدار ہے اس ملک کا، شیخ مجیب الرحمان، اس کی افکار سے کتنا متاثر ہے، بار بار اس کو کوٹ کرتا ہے، اس کی مثالیں دیتا ہے۔ اس کو کیا پرابلم ہے کہ وہ یہ کہے کہ جو فوج کے ساتھ بیٹھ کے کوئی ورکشاپ میں بیٹھے گا وہ غدار ہے؟ He has absolutely no problem because that is what he believes. کیونکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کو سارا علم ہے، اس کے علاوہ سب غلط ہے، اور جو وہ کہہ رہا ہے سب ٹھیک ہے، اور اگر آپ اس کے لیے کام کریں، اس کے ساتھ چلیں، تو آپ بھی ٹھیک ہیں۔ جس کی سیاست کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ اگر میں اقتدار میں ہوں تو جمہوریت ہے، اگر میں اقتدار میں نہیں ہوں تو آمریت ہے۔ That's his definition of politics, which he understands. لیکن again, I will again repeat that you can fool some of the people all the time, all of the people some of the time, but you cannot fool all the people all the time. تو آپ کی یہ سیاسی شعبدہ بازی ہے، اس کا وقت ابھی ختم ہو چکا ہے۔ ایک اور جو یہ شخص ہے، اس کے بیانیے کی ایک اور کاروائی آپ کو بھی دکھاتے ہیں، اور وہ ہے his obsession of his media and social media with army. وہ اتنی obsession comical ہے کہ یہ آپ ان کی فالو کریں ان کے بیانیے کو، جس کی میں نے آپ کو چلایا، وہ کیسے ایک آرگنائز طریقے سے چلاتے ہیں، کہ اس کے اندر how much obsessed with this what is happening in the army. ابھی یہ سی ڈی ایف کی آپ نے نوٹیفکیشن ہے، ہر 10 منٹ 15 منٹ گھنٹے بعد کوئی ادھر بیٹھا وی لاگ کر رہا ہے، یہ ہو گیا فلانا ہو گیا، کبھی کسی نے کسی کو وائس چیف ڈکلیئر کر دیا کہ بھائی یہ وائس چیف بن گیا ہے، یہ ابھی پروموٹ ہو گیا ہے۔ اور یار تمہیں کیا obsession ہے فوج کے ساتھ؟ تمہارے پاس ایک صوبے کی حکومت ہے، اس کے بارے میں کیوں نہیں بات کرتے ہو؟ اس کی گورننس کے بارے میں کیوں نہیں بات کرتے ہو؟ کوئی سیاست کے بارے میں بات کیوں نہیں کرتے ہو؟ یہ دہشت گردی کی اتنی بڑی جنگ چل رہی ہے، اس کے بارے میں بات کیوں نہیں کرتے ہو؟ یہ ہندوستان سے اتنی بڑی تھریٹ ہے، تم ایک سیاسی پارٹی ہو، تم اس کے بارے میں بات کیوں نہیں کرتے ہو؟ اور پاکستان کے اتنے ایشوز ہیں، آپ لوگ ان کو ہائی لائٹ کرتے ہیں، وائی ڈونٹ یو ٹاک اباؤٹ اٹ؟ تمہاری سوئی کیوں اس فوج پہ پھنسی ہوئی ہے؟ کیونکہ تمہارا پورا بیانیہ اس فوج کے اوپر ہے۔ ہم بار بار تمہیں کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اپنی سیاست سے دور رکھو، ادھر پاکستان کی فوج میں کوئی واقعہ ہو جائے، کچھ ہو جائے، یہ اس طرح پڑھتے ہیں جیسے جون سا نا پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ یہ دیکھیے گا، یہ چلائیے گا ذرا، یہ پروپیگنڈا جو فوج کا چلاتے ہیں، یہ چند پچھلے دنوں کا دکھا رہے ہیں کہ یہ فوج کے بارے میں پروپیگنڈا کیسے چل رہا ہے۔ وائس چیف آف آرمی اسٹاف پاکستان فوج میں بن گیا ہے۔ کون سے اکاؤنٹس ہیں؟ یہ وہی اکاؤنٹس ہیں جو آپ کو پہلے دکھا رہے ہیں۔ یعنی کہ ایک جنرل افسر کو لیں گے، اس کی تصویر لیں گے، ان کی تصویر لے کے اپنا ایک بیانیہ بنانا جھوٹا شروع کر دیں گے۔ اس پہ ٹک ٹاکیں بن رہی ہیں، فیس بک ہو رہے ہیں، وی لاگ کیے جا رہے ہیں۔ اب یہ سی ڈی ایف کی نوٹیفکیشن کے اوپر تو ایک سیلاب تھا جھوٹ کا اور پروپیگنڈے کا جو انہوں نے شروع کیا ہوا ہے۔ یہ آزادی اظہار رائے ہے، دس از پولیٹیکل ایسوسیشن اور فریڈم آف پالیٹکس ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ کون سی سیاست ہے؟ پاکستان اس نوٹیفکیشن کے بارے میں بات کر رہا ہے، اخبار آپ اس نوٹیفکیشن کے بارے میں خبریں چھپوا رہے ہیں، ٹی وی کے اوپر آپ چیزوں کو نارملائز کرنے کی اس نوٹیفکیشن کی بات کر رہے ہیں، آپ کا وزیر دفاع اس کے اوپر اسٹیٹمنٹ دے رہا ہے، آپ کا دوسرا وزیر رانا ثناء اللہ آگے چلیں۔ بارے میں 13 تاریخ سے لے کر اب تک بات کر رہا ہے، وہ لیڈنگ رول میں آ جاتا ہے، یہ کوارڈینیشن کیسے
آگے چلیں, دیکھتے جائیے گا یہ کیسے چلاتے ہیں. اور یہ صاحب ادھر اسلام آباد میں بیٹھ کے جو سا جو دل میں آ رہا ہے بولی جا رہے ہیں. اور اب اسی چیز کو انڈین انفلوئنسر انڈین میڈیا پہ کر رہے ہیں. یہ کون سا بیانیہ ہے جو میں نے آپ کہا نا کہ یہ اب نیشنل سیکیورٹی ایشو بن چکا ہے. Given to understand a few days back that everything was in place, the notification is about to come out that he's taken over as a CDF, which is their CDS equivalent. But now we hear it's not formal. ساتھ ساتھ برابر میں ایک ریٹائرمنٹ کا ایکسٹینشن کا. یار پلیز گرو اپ, کوئی اصل ایشوز پہ بات کریں, کوئی چیزوں کو بات کریں جو لوگوں کو میٹر کرتی ہے. جھوٹ لے لے کے فوج کی ایک خبر کو لے کے یہ افسر ادھر چلا گیا, یہ ادھر آ گیا, وہ ادھر پروموٹ ہو گیا, اس نے ادھر پروموٹ کر دیا. آگے چلیں, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو سی ہز فیس. آگے چلیں, نکلیں آگے ان سے. اچھا جی, یہ سینئر آرمی افسر کے گھر پہ حملہ ہو گیا, ایک ریٹائرڈ افسر ہے ان کے گھر پہ حملہ ہو گیا. پتہ نہیں کہاں سے سوچتے ہیں, کہاں سے ان کے ذہنوں میں یہ خیالات آتے ہیں. کسی کو ایڈوائزر بنا دیا, کسی کو NSA بنا دیا, ادھر بیٹھے ہوئے ہیں, وہاں پہ کیا ان کا